اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا پر اللہ تعالیٰ کے جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا تکذیب کی اس کی آیات کی، انہ لا یفلح الظالمون بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم۔ ویوم نحشرهم جمیعا، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا واسطے ان کے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شرکاء، الذین کنتم تزعمون وہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، ثم لم تکن فتنتہم پھر نہ ہوگا کوئی ان کا عذر، الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا اللہ کی قسم اے رب ہمارے، ما کننا مشرکین نہیں تھے ہم شرک کرنے والے، انظر کیف کذبوا علی انفسہم دیکھ کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اوپر اپنے نفسوں کے، وضل عنہم اور کھو گئی ان سے وہ چیزیں، ما کانوا یفترون جو وہ باندھ رہے تھے، ومنہم من یستمع الیک بعض ان میں وہ ہے جو کان لگاتا ہے طرف آپ کے، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ ہم نے کر دیے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ کہ سمجھیں اس کو، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیہ اور اگر وہ دیکھیں ساری ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بہا نہیں ایمان لائیں گے ساتھ ان کے، حتی اذا جاؤک یجادلونک یہاں تک کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس جھگڑتے ہیں آپ سے، یقول الذین کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں ہے مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وہ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ سمجھتے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ اور اگر دیکھ لیں اگر تو دیکھے جب کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالوا پس کہیں گے یا لیتنا اے کاش، نرد ہم پھیر دیے جاتے، لا نکذب بآیات ربنا اے کاش کہ ہم پھیر دیے جائیں اور نہیں تکذیب کریں گے اپنے رب کی آیات کے، ونکون من المؤمنین اور ہوں گے ہم ایمان لانے والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے۔ ومن اظلم دنیا میں ظلم بھی بڑے ہوئے ظالم بھی بڑے ہوئے، ہر ظلم کی نوعیت الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے، افترا علی اللہ کذبا فرمایا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اللہ ہی تکالیف کے دور کرنے والے ہیں، اللہ ہی تکالیف لانے والے ہیں، تکلیف ہٹا کر صحت دے دیں، صحت کی جگہ تکلیف کو لا کر کھڑا کر دیں، فرمایا اللہ ہی ہیں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک، نہ اللہ رب العزت کے افعال میں کوئی شریک، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جز ہے، کسی کو بیٹا بنایا جا سکے، بیٹی کہا جا سکے، ایسا نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کے ماں باپ ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، یا اللہ تعالیٰ کا جز کسی کو ماننا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے۔ یہود نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا جز کہہ دیا، اللہ کا بیٹا ہے۔ لا محالہ جس کو بیٹا کہا وہ باپ کی جنس سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات هو الاول والآخر والظاہر والباطن
وہ پہلا، وہ پچھلا، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ قدیم ہے، اس پہ فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، وہ ابتدا انتہا سے خالی ہے۔ کیا یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ مانتے ہیں کہ حضرت عزیر بھی ابتدا انتہا سے خالی ہیں؟ عزیر علیہ السلام کے ماں باپ موجود ہیں، اولاد موجود ہے، عزیر علیہ السلام کی والدہ موجود ہے، کنبہ قبیلہ موجود ہے، خاندان موجود ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام زندہ حقیقت ایک پیغمبر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا 100 سال تک، پھر دوبارہ زندگی بخشی، اور جب ان سے پوچھا گیا کم لبست، فرمایا لبست یوما او بعض یوم، عزیر کتنی دیر ٹھہرے؟ فرمان کہ یوں محسوس ہوتا ہے ایک دن یا ایک دن کا کچھ سے ٹھہرا ہوں۔ عزیر علیہ السلام کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ میں کتنی مدت ٹھہرا ہوں، خدا کیسے بن گئے؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں عالم الغیب والشہادہ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی پوشیدہ چیزیں بھی جاننے والے ہیں، مخلوق کے جو سامنے ہیں وہ بھی جاننے والے ہیں۔ فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جز کہہ دیا، وہ کہتے ہیں یہ ابن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بڑی یہ جسارت کی انہوں نے، آہستہ آہستہ اگلی سیڑھی پہ چڑھے، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے میں اگر کچھ نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے میں کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا آگے قدم بڑھاتے ہیں، نحن ابناء اللہ، انہوں نے کہا اسی سارے اللہ دے پتر ہیں، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ اتنی بڑی جسارت ہے، کیا وہ سارے خدائی صفات کے حامل ہیں؟ میں ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ان سے بڑا ظالم ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا پر اللہ کے جھوٹ، او کذب بآیاتہ، اور کون بڑا ظالم اس سے جس نے تکذیب کی اس کی آیات کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ملی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں اسے کہہ دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا ظالم فلاح نہیں پائیں گے، ظالم فلاح نہیں پائیں، ظالم کامیابی حاصل نہیں کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کب تک ظالم ظلم میں کب تک آزاد رہے گا؟ ایک دن میدان محشر میں اس نے آنا ہے جہاں سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کرنا ہے، سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ سب کو جب اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے پھر کہیں گے مشرکین سے اَيْنَ شُرَكَاؤُهُمْ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شرکاء جن کو تم شریک بناتے تھے، ٹھہراتے تھے، جن کو تم مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، بیٹی بیٹے کا مالک سمجھتے تھے کہ وہ بیٹا بیٹی دینے والے ہیں، کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا تمہاری بگڑی بنانے والے ہیں، تمہاری مشکلوں میں کام آنے والے ہیں، تمہارے مقدمے میں تمہیں کامیابی دینے والے، کہاں ہیں وہ؟ ثم لم تکن فتنتہم، فرماتے ہیں پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی عذر مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہے رب ہمارے، ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ بڑے ڈھیٹ ہیں مشرک، وہاں صاف انکار کر دیں گے ہم مشرک نہیں ہیں، ہم نے شرک نہیں کیا۔ آج بھی اگر کسی مشرک سے کہا جائے نا یار تو شرک کر رہا ہے، شرک چھوڑ دے، کہ جاؤ جا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں شرک کروں؟ قبروں کے سامنے جھکنے والے، قبروں پہ سجدہ کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفات میں برابر کھڑا کرنے والے، اللہ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کھڑا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل سمجھنے والے، یہ شرک نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ مشرک نہیں تو اور کیا ہیں؟ شرک کس چیز کا نام ہے؟ شرک کس رنگ کا نام ہے؟ کیا سینگوں والے کسی جانور کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو کھڑا کرنا یہ بھی شرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو کھڑا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، بھئی مخلوق میں فلاں بھی قادر مطلق ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ
موت و حیات کے مالک ہیں، وہ زندہ کرتے اور مارتے ہیں، بھی فلاں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا، اور کہیں گے اللہ کی قسم ہے رب ہمارے ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا، شرک ہمارے قریب بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں آئے دن لاؤڈ سپیکر میں یہ آوازیں آتی ہیں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ذی تصرف بھی ہے، معدون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ شرک کس چیز کا نام ہے؟ تو وہاں وہ انکار کر دیں گے، ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا، دیکھ کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اوپر اپنے نفسوں کے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، گم ہو گئی ان سے وہ چیزیں جو وہ باندھ رہے تھے۔ ومنہم من یستمع الیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، لیکن سمجھنے کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے نہیں، ایمان کی نیت سے نہیں، اعتراض کی نیت سے، کیڑے نکالنے کی نیت سے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اعتراض کرتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے کر دیے ان کے دلوں پہ پردے، یفقہوہ، اس سے کہ سمجھے اس کو، یعنی ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، وہ سمجھ نہیں سکیں گے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دیے، اور اگر وہ دیکھیں ہر قسم کی نشانی لا یؤمنوا بہا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے آپ کے پاس یجادلونک، یعنی آتے ہیں آپ کے پاس تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں کافر ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر کہانی ہے پہلے لوگوں کی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، کانوں میں ڈانٹ اللہ رب العزت نے رکھ دیے، پھر اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے، حق کی طرف نہیں آتے، پھر وہ گناہگار تو نہ ہوئے؟ سوال ہے، پھر ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ لیکن اس کا جواب سورہ حامیم سجدہ میں ہے۔ وقالو 24واں پارہ نکالیں۔ صفحہ 430۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، مل گیا؟ کہا انہوں نے ہمارے دل پردے میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، فعمل اننا عاملون، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اب اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ چیز انہوں نے خود مانگی ہے، یہ چیز انہوں نے خود مانگی ہے، اس لیے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ دیکھیں ہر قسم کی نشانی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آئیں گے آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے، یقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں ھذا الا اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، نہیں ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، وہم ینأون عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ روکتے ہیں اوروں کو حق کی طرف آنے سے، اور خود دور رہتے ہیں، خود حق قبول نہیں کرتے، لوگوں کو آنے نہیں دیتے، ڈبل جرم کر رہے ہیں، گویا لوگوں کو روکتے ہیں اور خود دور رہتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ سمجھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تو دیکھے وقفوا علی النار، جب وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آگ کے سامنے، فقالوا یا لیتنا، کہیں گے اے کاش، نردو، ہم پھیر دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ایک موقع مل جائے، اب جائیں گے، اب جا کر ٹھیک ٹھیک کام کریں گے، ایمان بھی قبول کریں گے، اور اچھے اعمال بھی کریں گے، نماز روزہ بھی کریں گے، حج زکوٰۃ بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موقع ان کو نہیں ملے گا۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ کہتے ہیں ہم تکذیب نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا، دنیا دار عمل ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا بس، اس کے بعد وہ دار جزا ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جس نے باندھا اوپر اللہ تعالیٰ کی کذباً جھوٹ، او کذب بآیاتہ،
یا تکذیب کی اس کی آیات کی، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم۔ ویوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے واسطے ان کے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شرکاء، الذین کنتم تزعمون، وہ جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ رہے گا ان کا کوئی بہانہ، ان کا کوئی عذر، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا، اللہ کی قسم اے رب ہمارے، ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ انظر کیف کذبوا، دیکھ کیسے انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم، اور اپنے نفسوں کے، فضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گی ان سے وہ چیزیں جو وہ باندھ رہے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ان میں وہ ہے جو کان لگاتا ہے طرف تیرے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پہ پردے، یفقہوا، کہ نہ سمجھے اس کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، وَإِنْ يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھیں کل آیا، ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بہا، نہیں ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین، کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، وَإِن یہلکون الا انفسہم، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ سمجھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور اگر تو دیکھے جب کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، آگ پر، فقالوا، بس کہیں گے، یا لیتنا، اے خرابی ہماری، نرد، یا اے کاش، نرد، ہم پھیر دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، نہیں ہم تکذیب کریں گے اپنے رب کی آیات کے، ونکون من المؤمنین،